السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے جلدی سے اپنا برقع اتارا۔ گرمی بہت شدید تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ میرا بیٹا بھی اس وقت تک کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ماں ان پڑھ اور جاہل ہے، اس لیے خود ہی پڑھ کر سنا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ امی جان، پہلے اس لفافے کو کھول کر تو دیکھیں۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی کاغذ نہیں بلکہ ایک لفافہ تھا۔ میں نے پھر سے مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ خود ہی بتا دو کہ اس میں کیا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلانے لگا۔ امی جان، کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو وہ آپ کو سرپرائز دینا بھی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آپ ایک بار کھول کر تو دیکھیں۔ میرا بیٹا ابھی صرف اور صرف 22 سال کا تھا، مگر چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اچھی خاصی ترقی کر لی تھی۔ جیسے ہی اس نے پڑھائی مکمل کی تھی، اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی، اور اب وہ ملک سے باہر جانے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، اور اسی لیے میں ہی پیسے جمع کر رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے لفافہ کھولا تو بیچ میں پڑی ہوئی ایک موٹی رقم کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ نوکری کرتے ہوئے تو ابھی تمہیں صرف اور صرف 1 مہینہ ہی گزرا ہے۔ امی جان، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ یہ پیسے ان میں شامل کر لیں۔ آپ کے حج کے پیسے پورے ہو جائیں گے، اور پھر اس سال ہی آپ بابا جان کے ساتھ جا کر حج ادا کر لیجئے گا۔ اس کی بات سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یورپ کیسے جاؤ گے؟ تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، امی ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں آرام سے چلا جاؤں گا۔ آپ بس اپنا اور اپنے بابا جان کا خواب پورا کریں۔ میں نے یہ ساری محنت اسی لیے ہی کی تھی تاکہ آپ کے اور بابا جان کے لبوں پر مسکراہٹ کو دیکھ سکوں، اور جہاں تک بابا کی نوکری کا سوال ہے تو آپ ان کو کہیں کہ وہ نوکری کرنا بھی چھوڑ دیں۔ میں انہیں مزید کام کرتے ہوئے اب نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہو رہا تھا۔ میری بیٹی بھی کچن سے باہر نکل آئی اور میرے گلے آ کر لگ گئی۔ مجھے اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت تھی۔ شام کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی۔ ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہمارا برسوں دیکھا ہوا خواب آخر کار پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ اس پر میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی، کم ساتھ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، ویسے ویسے میری بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بس کسی طرح سے اس پاک زمین پر قدم رکھنا چاہتی تھی جہاں سے میرے نبی پاک گزرے تھے، اور میرے تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے تھے تاکہ میری روح کو سکون مل سکے۔ میں روز رات کو اسی بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ جہاں پر میں مدینہ اور مکہ کی مقدس گلیوں میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر گھومتی تھی۔ میری عمر اب بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تو مجھے اپنا یہ خواب ابھی مٹی تلے دبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ تقریباً 10 سال گزر چکے تھے اور میرا شوہر ابھی تک حج کے پیسے جمع نہیں کر پائے تھے۔ جیسے ہی ہمارے پاس پیسے پورے ہونے لگتے تھے،
حج مہنگا ہو جاتا تھا، اور دوسرا ہمارے بچے بھی جوان تھے، ہر بار ہی پیسے ان کی فیس وغیرہ میں لگ جاتے تھے۔ سال کے آخر میں میرا شوہر مجھے تسلی دیتا تھا اور مجھے کہتا تھا فکر مت کرو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم اپنا یہ خواب پورا کر ہی لیں گے، اور پھر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ میرے بیٹے نے بھی آدھے پیسے ہمارے پیسوں میں ڈال دیے تھے۔ اگلا دن تھا، صحن میں میں بیٹھی ہوئی تھی جب ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ میرے محلے کی رہنے والی تھی اور میری اس سے اچھی خاصی بنتی بھی تھی۔ وہ میری سہیلی کی بھابھی بھی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ سنا ہے تم اور تمہارا شوہر حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو وہ تھوڑی سی مجھے پریشان پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم حج ادا کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ اس کی باتوں کو سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور مجھے ایک اچھا موقع مل رہا ہے، تو میں کیسے اس موقع سے نگاہیں چرا سکتی ہوں؟ اس نے میرا مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ کبھی تمہارا برا سوچ سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں کیا کہ تم میرے بارے میں برا سوچو گی، لیکن جو تم بات کر رہی ہو یہ میرے لیے ماننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تم تو مجھے میرے رب کے گھر کی زیارت کرنے سے ہی منع کر رہی ہو۔ میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ تھوڑی سی پریشان پریشان نظر آنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اپنی بیٹی کی شادی کب کر رہی ہو؟ اس نے فوراً سے اپنا موضوع تبدیل کیا تھا اور میری بیٹی کی شادی کی طرف آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آتا ہے میں اس کی شادی کر دوں گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اس کا جہیز بنا رکھا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی کسی ایسے گھر میں شادی کروں گی جو جہیز نہ مانگیں گے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں جہیز کے بغیر کوئی بھی بہو لے کر نہیں جاتا۔ میں پھر سے چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہیں تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بہن، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ تم صرف ایک بار میری بات مان لو، اس سال حج ادا کرنے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ حج کے پیسے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم صرف اور صرف میرا دل خراب کر رہی ہو اور مجھے پریشان کر رہی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اس خواب میں نے تمہیں بہت پریشان دیکھا تھا۔ اس خواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں تمہیں حج ادا کرنے سے روک سکوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ اس طرح کے خواب اپنے پاس ہی رکھو، یہ صرف اور صرف تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں کافی دیر سے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب میرا غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تو میں بدتمیزی پر اتر آؤں گی۔ میں انہیں کبھی ساری زندگی کسی سے بد زبانی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی سے بد کلامی کی تھی۔
میں بہت ہی محتاط رہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور اپنی زبان کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے رب سے بہت خوف ہوتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے آپ سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنا کنٹرول کھو دوں اور اس کی وجہ سے اس عورت کی دل آزاری ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا، لیکن جاتے جاتے وہ پھر سے یہ بات کہنا نہیں بھولی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ دوبارہ اسے یہاں آنے کی اجازت نہ دینا۔ وہ حیرت سے مجھے کہنے لگی، امی جان، وہ تو آپ کی جاننے والی تھی اور آپ کو بہت پسند بھی کرتی ہیں، کیا آپ کی ان سے لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس عورت کی باتیں سننے کے بعد میرے جسم میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں بار بار کروٹیں لے رہی تھی، میری کمر میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے سوال کیا اور جائے نماز اٹھا کر نفلی عبادت کرنے لگی کہ شاید میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، مگر اس سب کے باوجود میرا دل چین نہیں پا رہا تھا۔ شاید کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ خیال آیا، یا پھر کچھ بہت برا ہو چکا تھا۔ میں استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور میرا بیٹا کچھ پریشان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ امی، میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ وہ آج گھر پر ہی موجود تھا، اس کی چھٹی تھی۔ رات کو وہ کافی لیٹ سے سویا تھا، اسی وجہ سے صبح اس کی لیٹ ہی آنکھ کھولی تھی۔ حالانکہ میں اسے ہدایت بھی کرتی تھی کہ یوں دیر تک مت سویا کرو، اس طرح سے تمہاری ظہر کی نماز بھی نکل جاتی ہے، مگر وہ اس کے باوجود بھی میری بات نہیں سنتا تھا، اور میں بھی خاموش خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ جوان بیٹا تھا اور میں بار بار ایک ہی بات کر کے اسے پریشان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ سمجھدار ہے، اور بعض اوقات زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو خدا خود ہی احساس ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا مقام آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تک میں نیک نہیں تھی اور نہ ہی میں اتنی اچھی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے میں ایسے بن گئی تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوالے سے میری خواہش تھی کہ وہ کسی حادثے سے گزرے بغیر ہی اپنے رب کے قریب ہو جائے، تاکہ بہت سی مشکلات سے بچ سکے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے حج پر جانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو وہ مزید بے چین ہو گیا اور اپنے ہاتھ مسلنے لگا۔ امی جان، بس آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سال نہ جائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے حوالے سے ٹھیک خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کو اس خواب میں بہت مشکل میں دیکھا ہے۔ آپ رو رہی تھیں، چیخ چلا رہی تھیں اور بہت تکلیف میں بھی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ 5 بجے کے بعد جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، ان خوابوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، امی آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کے خواب وغیرہ نہیں آتے ہیں، لیکن جب بھی میں کوئی خواب دیکھتا ہوں تو وہ سچا نکلتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ماموں کے حوالے سے بھی میں نے خواب دیکھا تھا۔
کہ وہ اپنا کاروبار شروع مت کریں اور نہ ہی اتنی موٹی رقم دوسرے شہر لے کر جائیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ پیسے دوسرے شہر لے گئے تھے۔ بدلے میں کیا ہوا تھا؟ راستے میں ان کے پیسے چوری ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے وہ پورا خواب صاف صاف بتاؤ۔ تو وہ ایک بار پھر سے چپ ہو گیا۔ امی، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، بس آپ سمجھ جائیں اور آپ میری بات کو مان لیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ نہ تو محلے کی اس عورت نے مجھے خواب کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے نے مجھے خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ دونوں بس ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میں حج کے لیے نہ جاؤں۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ شام کے وقت جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان نظر آنے لگے، مگر وہ بھی میری طرح ہی سوچ رہے تھے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر موقع دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ میں اور میرا شوہر اس وقت یہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع کوئی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہو۔ ہمیں تو صرف اور صرف اپنے خواب کو پورا کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے اتنا زیادہ انتظار کیا تھا۔ بھلا ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ بس میں اور میرا شوہر بھی یہی سب سوچ کر خاموش ہو گئے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور بہت جلد وہ دن بھی آ جانا تھا۔ ابھی تک ہم لوگوں نے پیسے جمع بھی نہیں کروائے تھے۔ وہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ہی محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب اس سے پیسے جمع کروانے کی بات کی تو وہ مجھے ٹالتے ہوئے بولا، کچھ ہی دنوں میں جا کر جمع کروا دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے والے ہو تو میں پہلے سے ہی تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اگر تم نے ایسی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ یہ سن کر بے چین ہو گیا۔ امی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا ہے ہی کون؟ میں نے اسے کہا تو ٹھیک ہے، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ مطلب آپ میری بات بالکل نہیں مانیں گی۔ آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا کہ تم کس عذاب کی بات کر رہے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ امی، میں نے آپ کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور اس خواب سے پہلے ہی مجھے حج والا خواب آیا تھا، مگر تب بھی آپ پرسکون نہیں تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ خدا کے لیے بس کر جاؤ، کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ان دونوں خوابوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک طرف میں حج ادا کر رہی ہوں اور دوسری طرف میں آگ میں جل رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے تھے، میرا دل بھی گھبرانے لگا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ واقعہ بھی گھوم گیا، مگر میں انہیں جلد ہی اسے اپنے ذہن سے چھٹک دیا۔ فی الحال میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور پھر ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا
تو سامنے ہی ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر برقع پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گئی، کیونکہ ان آنکھوں میں زمانے بھر کی وحشت بھری ہوئی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ بی بی کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نورین صاحبہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہی نورین ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا بات کرنی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی تھوڑی سی پریشان پریشان نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ میں نے اسے ہمت دی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اس نے مجھے کہا، کیا ہم اندر چڑھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بڑی مشکلوں سے اپنے قدم اٹھا پا رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پاؤں میں زخم ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہے۔ آج کل کے دور میں چوری چکاری بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ لوگ اس طرح سے دوپہر کے وقت پر آئی عورتوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے اس عورت پر ترس آ گیا اور میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ بیٹی نے جب اسے دیکھا تو چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیٹی پر پیار آیا تھا۔ وہ میری سب سے پیاری اور نیک بچی تھی۔ جب بھی اسے دیکھتی تھی تو سارے غم بھی ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور وہ میرے دل کا سکون بھی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ عورت میرے قدموں میں آ کے گر گئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم صرف وہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے تم سے ہی امید وابستہ ہے۔ مجھے اس کی آنکھیں جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری مدد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسے درکار ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس پیسے موجود ہیں، تم مجھے وہ رقم دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ پیسے تمہیں واپس کر دوں گی۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تمہیں جس کسی نے بھی بتایا ہے جھوٹ بتایا ہے۔ میں ویسے بھی اس کے اس جھوٹی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، اور وہ پیسے بھی میرے حج کے تھے۔ میں کیسے ان پیسوں کو اس عورت کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ رونے لگی، بلکنے لگی اور کہنے لگی، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم صرف وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، عجیب پاگلوں والی حرکتیں مت کرو۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر بھی کافی حد تک شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اسے دروازے سے باہر چھوڑاؤ، تو بیٹی بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، امی آپ ان کی بات تو سن لیجئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اس پاگل عورت کی کوئی بھی بات نہیں سننی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور یہاں پر آ گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا تھا کہ اسے واپس بلا کر اس سے پوچھوں اور ایک بار اس کا چہرہ دیکھوں، کیونکہ بار بار اس کی آنکھوں میں مجھے کسی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ مگر پھر اسے اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی بھی شام کے وقت مجھے آئی ہوئی، کہنے لگی کہ امی جان
آپ حج کے لیے نہ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی جان، میں نے آپ کو آگ میں جلستے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بیٹے نے بھی میرے بارے میں وہی خواب دیکھا، اور پھر میری بیٹی نے بھی اپنی پڑوسن سے بھی ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کیا اس کا خواب بھی میرے بچوں جیسا ہی تھا، اور جب میں اس کے گھر پر گئی اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی۔ میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے مجھے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو وہ حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا کیا؟ تم نے خود بھی یہ خواب دیکھا ہے؟ تو میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بچوں نے بھی میرے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میں اس عورت کو بھی بھول چکی تھی جو دن کے وقت میرے پاس آئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تھوڑا سا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی کوئی ایک اشارہ بھیج دے۔ تم ابھی حج پر جانے یہ کوئی بھی تیاری نہ کرو، اور نہ ہی تم لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی بتاؤ۔ میں نے تیزی سے ہاں میں اپنی گردن ہلا دی۔ میری آنکھوں میں تو مسلسل آنسو آ چکے تھے۔ آخر میں نے آج کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر پر بھی بلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے؟ یہی سب سوچ سوچ کر میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ دن جس کا اتنے عرصے سے انتظار کیا تھا وہ تو آ گیا تھا، مگر اب کسی کام کا نہیں تھا۔ جہاں تک میرے شوہر کا سوال تھا تو وہ ان کے کسی بھی خواہ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تیاریاں شروع کرو اور باقی سب لوگوں کو نظر انداز کر دو، جو ہوگا وہ دیکھا ہی جائے گا۔ اس رات پھر میں نیک خواب دیکھا۔ اس خواب میں وہی بزرگ تھا اور وہی شخص، وہی عورت تھی جن سے میں ایک لمبے عرصے سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ اس بزرگ کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا ایسا اشارہ ملا کہ جس کے بعد میں سجدے میں گر گئی۔ اس خواب میں مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ میرا نام نورین ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت ضدی بھی تھی۔ ہمیشہ جو میرے من میں آتا تھا وہی سب کرتی تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ امی ابو میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ میری من مانیوں کی وجہ سے خاندان میرے بارے میں باتیں بنانے لگے تھے۔ اماں کو ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو میرا رشتہ کیسے طے ہوگا۔ میری اور بھی بہنیں تھیں، ابا کو بھی ان کی فکر رہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی میری بہنوں سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ میرے مقابلے میں بہت معصوم تھی، بہت پھونک پھونک کا قدم رکھتی تھیں اور ہر کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھیں۔ جب میں دل میں آنے والی ہر بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے محلے میں ایک آدمی آیا۔ میں اس دن چھت پر کھڑی کپڑے پھیلا رہی تھی۔ جب میری نظر اس آدمی پر پڑی، میں پہلی ہی نظر میں اس آدمی کی دیوانی ہو کے رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط جسامت اور خوبصورت نین نقش، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہمیں تو شروع سے ہی حسن کی دیوانی تھی میں۔ وہ بھی مجھے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ میں کسی سے کم نہیں تھی، اور ویسے بھی جو مجھے ایک بار دیکھتا تھا پھر نظر پلٹنا ہی بھول جاتا تھا۔
اس وقت امی کی بات سن کر میں نیچے بھاگ گئی تھی اس وقت امی کی بات سن کر میں نیچے چلی گئی، لیکن اگلے دن جب میں اسی وقت چھت پر پڑ گئی تو دیکھا کہ وہیں پر ہی کھڑا تھا وہ، اور مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف ہی دیکھتے چلے جا رہا تھا۔ اور پھر اس دن لوگوں کی بات چیت ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں صرف یہی پتہ لگایا تھا کہ وہ شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں۔ ماموں کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا گاؤں میں۔ شہر کا نام سن کر ہی میری آنکھیں خوشی سے چمک پڑیں، کیونکہ گاؤں کی زندگی سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، اور جو کچھ میں نے شہر کے بارے میں سن رکھا تھا اس کے بعد شدت سے میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ میں بھی شہر میں جا کر زندگی گزاروں، مگر ابا مجھے اپنی نظروں سے دور بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب بھی میرا کہیں دور سے رشتہ آتا تھا تو ابا فوراً ہی اس رشتے سے انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنوں میں ہی دوں گا اور پھر قریب ہی دوں گا، کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کو خود سے دور نہیں بھیج سکتا ہوں۔ ابا کی یہی بات سن کر بعض اوقات میں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی تھی اور میں ان سے بدتمیزی بھی کر جاتی تھی۔ اب جب اس انسان سے میری بات چیت شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ مجھے وہ انسان پسند آنے لگا، مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر اس سے ملنے لگی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ندی تھی جس کے کنارے میں روزانہ جا کر بیٹھتی اور اس کا انتظار کرتی تھی۔ پھر ہم گھنٹوں وہاں پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد گاؤں کے ایک فرد نے ہمیں وہاں پر دیکھ لیا اور پورے گاؤں میں اس نے واویلا مچا کے رکھ دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور میرے باپ کو تو ویسے بھی سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہ خبر میرے باپ تک پہنچ گئی تھی۔ بابا جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگے، خدا کا واسطہ ہے ہماری عزت سلامت رہنے دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کہ باز آ جاؤ۔ ابا کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ان سے ڈر رہی تھی کہ وہ مجھے ماریں گے، مگر انہوں نے تو میری منتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے شرمندہ مت کریں، تو اماں میرا بازو پکڑ کر غصے سے کہنے لگی، شرمندہ تو تم نے ہمیں کر دیا ہے، کیا ہم نے اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا کہ تم ہماری عزت کو دنیا کے سامنے نیلام کر دو؟ اب تمہارا نام اس انسان کے ساتھ لیا جانے لگا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں گی۔ ابا نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے طے کر دو، اسے شام کے وقت بلاؤ اور ان دونوں کا نکاح کر دو۔ ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا جان مجھے مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیں۔ شام کے وقت وہ انسان ہمارے گھر پر موجود تھا۔ ہم دونوں کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اماں نے بہت ہی برے دل کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا، مگر اس وقت تو مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں شہر جا رہی ہوں اور وہاں پر جا کر ایک پرسکون زندگی گزاروں گی۔ وہ ایک اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مجھے اپنے بارے میں یہی سب کچھ بتا رکھا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچی تو ایک چھوٹے سے گھر میں میرا استقبال کیا گیا۔ وہ گھر بند ڈبے کے برابر تھا۔ میرا وہاں پر دم گھٹنے لگا۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ فرحان مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں اس رات بیٹھ کر روتی رہی۔
مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ ڈالوں۔ ایک اور چیز جو مجھے سب سے زیادہ غصہ دلاتی تھی وہ اسی گھر میں رہنے والی ایک لڑکی تھی جو مجھے کچھ کہتی تو نہیں تھی، مگر اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن رات کے وقت میں نے اپنے شوہر کو اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی، مگر اس نے دروازہ فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ میں باہر ہی کھڑی ہو کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک میرا شوہر اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دراصل میری ساس کو رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی۔ انہیں ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ پوری رات ہی جاگتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے جب کچن کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو مجھ سے حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں ان کے گلے لگ گئی، اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ گھر بالکل بہت چھوٹا تھا، اس لیے میری رونے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر وہاں سے باہر نکلا۔ میں اس کے بالکل سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ذلیل انسان سے پوچھیں رات کے اس پہر یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا کیونکہ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ میرے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم رک جاؤ، پھر تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ میں نے اسے کہا پہلے مجھے اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں بتا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور میری بیوی بھی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ قسمت نے میرے ساتھ کوئی بہت بڑا مزاق کیا ہے، یعنی وہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو گے، تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کا ہم لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، مگر میں نے اس کی بات بالکل نہیں مانی اور اپنے شوہر کو کہہ کر اس لڑکی کو میں نے طلاق دلوا دی۔ اسی رات ہی میں نے اس لڑکی کو دھکے دے کر اس گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ میری ساس تو میرے قدموں میں آ کے گر گئی تھی اور میری منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے میری پھول جیسی بھانجی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مگر میں نے اپنی ساس کو بھی نظر انداز کر دیا اور انہیں بھی دھمکی دے دی کہ اگر آپ دوبارہ اس طرح کی بات کریں گی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ہم اور وہ میرے حسن کی وجہ سے میرا دیوانہ بھی تھا، اس لیے میں جانتی تھی وہ میری بات مانے گا۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو ہم اس واقعے کو بھی بھول گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نواز دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہماری قسمت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی پڑھائی بھی بالکل مکمل ہو چکی تھی اور اسے ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوئے تو ہم ایک چھوٹے سے گھر سے تھوڑے سے بڑے گھر میں آ گئے اور میری خواہشات بھی آہستہ آہستہ پوری ہونے لگی تھی۔ لیکن جب بھی مجھے اس لڑکی کی یاد آتی تھی تو میرا وجود خوف سے کانپ جاتا تھا۔ اکثر ہی میرا شوہر بھی میرے سامنے اس کے بارے میں بات کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ تب میں اسے
غصے سے خاموش کروا دیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں خود بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے محلے میں ایک اور عورت آئی جو بہت ہی نیک تھی اور دین کی تعلیم دیتی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کی محفل میں جا کر بیٹھی، میرا دل مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے اپنے رب کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی بھی مانگی تھی۔ میں دوبارہ اس عورت سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ پھر جب میں اپنے پرانے محلے سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ وہ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا، ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، لیکن وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ کے بندے بذات خود معاف نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک موقع دے گا، اگر تم نے وہ موقع بھی گنوا دیا تو تم نہ صرف اس دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے بلکہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس کی باتوں کو سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے بارے میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں بھی سچ ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے فرحین کے بارے میں بات کرنا چاہی، مگر وہ کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس دن میں پھر سے بہت زیادہ روئی تھی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری اولاد بیٹی کے روپ میں عطا کی تو میری نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے فرحین کا چہرہ گھومنے لگا، جس کو میں نے اس رات دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ساری غلطی میرے شوہر کی تھی۔ اس سے پہلے ہی مجھے حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ اب مجھے اپنی بیٹی کی شکل میں ایک دم سے ہی اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ میرا دل بہت زیادہ خراب ہونے لگا، طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ بلا وجہ کسی چیز کی ٹینشن لے رہی ہیں، اور اسی ٹینشن کی وجہ سے ہی آپ کی بیٹی کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور ہر طرح کا فضول خیال اپنی بہن سے جھڑک دیں۔ اس نے میرے شوہر کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے ذہنی سکون پہنچائے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے میں نے دن کی تعلیم لینا شروع کی تھی، تب سے میرے دل میں شدت کے ساتھ یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ میں بھی حج ادا کروں گی۔ میرے شوہر کی بھی یہی خواہش تھی۔ ہم لوگوں نے مل کر حج کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیے تھے، مگر جب بھی وہ پیسے پورے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کبھی بیٹے کی فیس نکل آتی تھی تو کبھی بیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور اس کے علاج پر ہزاروں کے حساب سے پیسے لگ جاتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہر بار ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں بھی مانگتی تھی۔ اور اتنے سالوں کے بعد جب آج پیسے جمع ہوئے تو وہ عورت مجھ سے مانگنے کے لیے آ گئی، مگر اسے میں نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اسی رات ہی میں انہیں خواب میں دیکھا۔ اس خواب میں اس عورت نے اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹایا تھا۔ وہ فرحین ہی تھی جو مجھ سے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے مانگنے کے لیے آئی تھی، اور وہ بوڑھا شخص تھا جو مجھے خبردار کر رہا تھا، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ اسے اعتماد میں لے کر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔
وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اس عورت کا پتہ لگائے۔ وہ پرانے محلے میں گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی محلے میں ہی رہ رہی ہے۔ میں اس کے پاس کی حج کے جتنے بھی پیسے تھے، میں نے اس کے سامنے جا کر وہ سارے کے سارے پیسے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے، اور میں اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرتی۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری وجہ سے میں نے کتنی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی ہیں۔ جب تم نے مجھے اس گھر سے باہر نکالا تھا، اس کے چند دن بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں یتیم خانے میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر میں نے اپنی زندگی کے چند سال گزارے، مگر اس کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ وہاں پر میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو ایک رات میں وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک نیک بزرگ مجھے ملا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ اس وقت میری گود میں ایک بچہ بھی موجود تھا۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا تھا کہ میں وہ بچہ لے کر فرحان کے پاس واپس چلی جاؤں، یا پھر اس بچے کے لیے اس سے خرچہ پانی مانگوں، مگر تمہارے بارے میں سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی کہ کہیں تم میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دو۔ اس نیک بزرگ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، کیونکہ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو بزرگ بھی فوت ہو گیا۔ میں دوسروں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ایک اور آدمی سے شادی کر لی، مگر وہ بھی ظالم نکلا تھا، اس لیے فرحین نے اس سے طلاق لے لی تھی۔ جیسے جیسے میں فرحین کی باتیں سنتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نہ صرف اس کے بیٹے کا مکمل علاج کروایا، بلکہ میں نے اس سے وعدہ بھی کیا کہ اب تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانے دوں گی۔ میں ہر مہینے ہی ایک موٹی رقم اپنے بیٹے کے ہاتھوں اس کے پاس بھجوا دیتی تھی۔ اس کے بیٹے کی پرورش کی ساری ذمہ داری بھی میں نے اٹھا لی تھی۔ فرحان نے بھی جا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دے دیا تھا، اور میں نے اپنے گناہ کا مداوع کر لیا تھا، ورنہ اگر میں اس کی مدد نہ کرتی اور مجھے اشارہ نہ ملتا تو میں ذلیل اور رسوا ہو جاتی۔ جب بھی مجھے یہ خیال آتا تو میری روح خوف سے کانپ جاتی۔ اب میں زیادہ وقت اسی کے پاس ہی گزارتی تھی۔ میں اس سے ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا، تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہتی تھی، میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں جو ایک بے گناہ کو سزا دوں گی۔ میری بیٹی کی شادی کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بہت بڑے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اسے وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ میرے تعلقات بھی فرحین کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرا بڑا بیٹا ملک سے باہر چلا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرحین کے بیٹے کے روپ میں مجھے ایک اور بیٹا عطا کر دیا تھا۔